بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کیا عمران خان الیکشن میں کلین سویپ کرے گا؟ اور عمران خان کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ بڑا اتحادی بول اٹھا۔ فواد چودھری اور اسد کیسر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وجہ سامنے آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کروائی، 8 فروری کو ملک پاکستان میں الیکشن کروایا جائے، تاریخ تو اناؤنس ہو گئی، ساتھ ہی اس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا جیسے کہنے والے کسی نے کہہ دیا ہو اس نگران حکومت کو کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتنی۔ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا، پکڑ دکڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دکڑ میں تیزی شروع ہو گئی۔ اب اگر ماضی پہ نظر دوڑائیں تو مریم نواز صاحبہ بار بار یہی فرماتی رہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے کہنے کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ تو کسی جماعت کو نہیں مل رہی، سارے کا سارا گراؤنڈ ہی نون لیگ کو دیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے، اسد کیسر صاحب کو KPK میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا، 15-16 ماہ پہلے ان پہ مقدمہ ایک درج کیا گیا کہ انہوں نے جلسے جلوس کے دوران توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی اور کروائی اپنے کارکنان سے۔ اب 15-16 ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں، 15-16 ماہ کے بعد انہوں نے گرفتار فواد چودھری صاحب کو کر لیا۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جب استحکام پاکستان کے سربراہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ملاقات فرمائی، جس میں جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جہلم میں ہمارا جلسہ جو ہے منعقد کروائیں، تو فواد چودھری صاحب نے معذرت کر لی کہ میں جہلم میں جلسہ نہیں منعقد کروا سکتا، وجہ یہ ہے کہ عوام نہیں نکلے گی، اگر عوام نہیں نکلے گی تو ہماری بہت زیادہ بےعزتی ہوگی، استحکام پاکستان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اس لیے میں یہ جلسہ نہیں کروا سکتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ جس کے فوراً بعد ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو گئے۔ تو اسی طرح اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کو جس مقدمہ میں گرفتار کیا گیا، اینٹی کرپشن کا کیس تھا ان پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی اس میں نامینیٹ ملزم ہیں، جو آزاد ہیں، جنہوں نے اپنی نئی پارٹی تیار کر لی ہے۔ تو اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ پرویز خٹک صاحب کی مرضی شامل ہے، ان کے کہنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ساتھ ہی مذاکراتی ٹیم جو بنائی تھی خان صاحب نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، اس کے بھی یہ ممبر ہیں۔ تو اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ ہمارے الیکشن میں راستے صاف ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا
کہا گیا ہے کہ سب کو ملنی چاہیے، اسی بات کا تقاضا کر رہی ہے JUI بھی، اسی بات کا تقاضا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی، کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے کہ ان کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں، ان کو جلسہ جلوس ریلیوں کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ آج مانسرہ پشاور کے شہر مانسرہ میں ایک ورکرز کنونشن منعقد کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف مانسرہ میں، تو اس میں ناظرین اکرام سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، پولیس کی گاڑیاں باقاعدہ گئی ہیں وہاں پہ، ورکرز کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان پہ تشدد کیا، اور یہاں تک کہ کرسیاں بھی جو ورکرز کنونشن کے منعقد جہاں کیا جا رہا تھا اس جگہ پہ کرسیاں جو لگائی گئی تھیں وہ کرسیاں بھی اٹھا کر پولیس کی گاڑیوں میں ڈال کر لے جائی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں، جس کی باقاعدہ مذمت کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساری جو قیادت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اس وقت۔ پرویز الہی صاحب دیکھیں اڈیالہ جیل میں ہیں، خان صاحب جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اسد کیسر صاحب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو قیادت ہے اس کو اندر بند کر دیا گیا ہے۔ لگ یوں ہی رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی درخواست پر عمل کیا جا رہا ہے کہ ان سب کو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو بند کریں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں ان کو ڈراؤ دھمکاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی کمپین الیکشن مہم نہ چلا سکیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ووٹر سپورٹر ہیں ان کو ہراساں کریں یہاں تک کہ وہ الیکشن ڈے کے دن ووٹ ہی کاسٹ کرنے نہ آئیں ڈر کے مارے۔ تو ناظرین اکرام اگر یہی صورتحال رہی تو پھر 8 فروری کو الیکشن اس کو کہیں گے ہم یا صرف پولنگ ڈے کہیں گے کہ اس دن پولنگ ہوئی ہے؟ الیکشن تو وہ ہوتا ہے جس میں تمام پارٹیوں کو آزادانہ شفافانہ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے ان کے ورکرز کو، لیکن اگر یہ پکڑ دکڑ ایسے ہی چلتی رہی، PTI کو کوئی جلسہ جلوس کمپین چلانے کی اجازت نہ دی گئی، تو پھر 8 فروری کو ہونے والا الیکشن اس کو نام دیں گے یا صرف پولنگ ڈے؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ پہ۔ تو ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو اتحادی حکومت بنی تھی اس کے متعلق۔ اختر مینگل صاحب جو بلوچستان پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو PDM بنائی گئی تھی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جیل میں ڈال دیا۔ اب میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ انہوں نے اختر مینگل صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف زرداری صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم میں نے بنایا تھا۔ تو ناظرین اکرام اس طرح کی اب اگر پول کھلنا شروع ہو ہی گئے ہیں تو یاد رکھیے گا 9 مئی کا جو واقعہ کروایا گیا تھا کون اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، یہ بھی عن قریب کٹا کھلنے والا ہے، یہ بھی راز کھلنے والا ہے، یہ بھی پول کھلنے والا ہے۔ اس اتحادی جماعت میں سے ہی کسی نے یہ بھی پول کھول دینا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تو ناظرین اکرام عن قریب یہ بھی پول کھلنے والا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کہ ان کے متعلق کہ ان کے وکلاء جو ہیں سلمان صفدر صاحب اور حامد خان صاحب، ان کے بقول کہ یہ جو سائفر کا کیس چل رہا ہے اس میں جو دفعات لگی ہیں اس میں خان صاحب کی ہمیں پوری امید ہے کہ ضمانت ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام صابر شاکر صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی انہوں نے خود ایک سروے کروایا ہے پاکستان میں تمام ڈی سی وغیرہ جتنے بھی افسران ہیں ان کے ذریعے سے کہ نبض چیک کریں پاکستانی قوم کی کہ کس کو ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ بڑا انکشاف کیا صابر شاکر صاحب نے کہ پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، تیسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے۔ استقام پاکستان یا پرویز ہٹک کی جماعت جو ہے وہ پرویز ہٹک کی جماعت کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں مل رہی پشاور سے یا KPK سے،
استحکام پاکستان کو ساؤتھ پنجاب سے کوئی 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی جو ہے وہ ملیں گی۔ یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے صابر شاکر صاحب نے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے خود سروے کرایا ہے، تو اس سے نون لیگ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو نون لیگ کو یہ علم ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن نون لیگ کا جو امیدیں ہیں نون لیگ کی وہ عوام کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے نظام کے ساتھ ہیں کہ نظام انہیں جتوائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک الیکشن کمپین باقاعدہ نون لیگ نے شروع نہیں کی۔ وہ جہاں پہ جاتے ہیں عوام ان پر بجلیاں گرا دیتے ہیں، جس کے خوف سے وہ اس وقت دیکھیں تو آزاد ہوتے ہوئے بھی روح پوش نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔